بریک کے بعد خوش آمدید کہہ رہے ہیں جناب ہم آپ کو باخبر سویرا میں، اور جناب نیب کا ذکر آ رہا ہے آج کل بار بار، اور اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے، حکومت بھی بات کر رہی ہے، عدالتیں بھی بات کر رہی ہیں نیب کے کردار کے حوالے سے، نیب کے پروسیجر کے حوالے سے، نیب کے طریقہ کار کے حوالے سے اب شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بالکل شفاعت، سرد موسم میں نیب کو لے کر سینٹ کا ماحول ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز انتہائی گرم رہا۔ نیب سے ناراض ڈپٹی چیئرمین نے سلیم مانڈی والا کے مطالبہ کیا ہے کہ ملک چلانا ہے تو نیب کو لگام دینا ہوگی، نیب افسران کا بھی احتساب کیا جائے اور ان کی ڈگریاں اور اثاثے بھی چیک کیے جائیں۔ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹرانزیکشن نیب سے آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے۔ میرے سے کیا پوچھا گیا؟ بنگلہ کور کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، نامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ادارے آپ کے اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایس ای سی پی ہنستے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے۔ کیا نیب آفیسرز کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہے؟ ان کے ایسٹس چیک کیے جائیں، ڈگریاں چیک کیے جائیں، ڈومیسائل چیک کیے جائیں، ان کی کیسے انڈکشن ہوئی وہ چیک کیے جائے۔ نیب جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو آپ کو لگام دینی پڑے گی۔ اگر آپ ڈریں گے اور یہ ہاؤس ڈرے گا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بات جناب سلیم مانڈوی والا صاحب نے جو کہی ہے، یہ بات ہم اس کی بازگشت کئی اور جگہوں سے بھی سن رہے ہیں کہ جو نیب کا طریقہ کار ہے اور جو بات ہے نا کہ جی ٹکرز جو ہے نا خبروں کے وہ زیادہ نکلنے چاہیے، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے حوالے سے جناب اب سلیم مانڈوی والا صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر آئے اور انہوں نے ڈیفینس کیا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو ہمارا منشور ہے پارٹی کا احتساب کا، ہم اس کے خلاف کوئی نیب میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ جو نیب کے موجودہ چیئرمین ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی نے تعینات نہیں کیا۔ کیا کہا شہزاد صاحب نے وہ سنواتے ہیں آپ کو۔ کا آرڈیننس ہم نہیں لائے، 99 سے لاگو ہے۔ 2 حکومتیں 10 سال کے لیے رہی، آئین کے اندر بڑی ترامیم کی، لیکن نیب کے قانون کے اندر ایک چیز، ایک کلاز تک کی ترمیم نہیں کی گئی۔ اگر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا فورم عدالت ہے۔ 13 ڈیتھس میں سے 11 ڈیتھس ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوئی ہیں۔ جوڈیشل ریمانڈ میں آپ پریزن میں ہوتے ہیں، آپ نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں کے حوالے سے انہوں نے لانگ مارچ کی بھی دھمکی دی، تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی وزیر داخلہ سے ملاقات بھی ہوئی، یہاں مشاورت ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس کو بھی احتجاج کا شوق ہے وہ اس کو پورا کرے۔ وزیر اعظم نے شیخ رشید سے کہا کہ پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دے دی جائے، کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، تاہم کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے پاکستان پیپل کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سلیم مانڈی والا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چلانا ہے تو نیب کو لگام دینا ہوگی، کیا نیب اصلاحات پر حکومت سے بات چیت کی جائے گی؟ دیکھیں، نیب پہ بات چیت جب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب یہ شور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگتے ہیں۔ اب کون اس کے بعد جو بات ہوئی تھی جس پہ انہوں نے خود انوائٹ کیا کہ آپ لے کر آئیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ریفارمز بل جو 2 سال پہلے کا فرحت اللہ بابر صاحب کا، اس حکومت کے بھی آنے سے پہلے کا، ایک فرحت اللہ بابر صاحب کا تھا اور ایک فاروق ایچ نائک صاحب کا تھا، تو وہ اٹھا کر لے آئے، اس کو پکڑتے ہیں، یہ دیکھو این آر او مانگتا ہے، تو کون بات کرے گا؟ ہاں، البتہ ایک ٹائم تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو آفر کیا تھا کہ اس میں کچھ سکم ہے، اس کو ٹھیک کر کے ایک ایسا قانون لائیں جو اکراس دا بورڈ سب کو کر سکے۔ اس وقت نون لیگ نہیں مانی اور آج اسی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ بھی میری بات آج ریکارڈ پہ رکھ لینا، یہ جو آج جتنی بڑھ کے مار رہے ہیں ان میں سے ہر کسی نے اسی شکنجے میں پھنسنا ہے اور انہوں نے بھی اسی طرح سے جیلوں میں۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ آج جو نیب جس طرح سے چل رہا ہے، کل کو یہی لوگ جو نیب کو انڈورس کریں یہی اسی طریقے سے نیب میں واپس آ جائیں گے۔ یہ کی پوائنٹ ہے۔ تو نیب کے حوالے سے سلیم مانڈوی والے صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ جناب جو نیب کے افسران ہیں ان کے اثاثے، ان کی ڈگریاں، ان کی ڈومیسائل چیک کیے جائیں، ان کا سلیکشن کرائیٹیریا پوچھا جائے، تو یہ معاملے جو سلیم مانڈوی صاحب رکھ رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، یہ پی ڈی ایم بھی اٹھائے گی؟ دیکھیں یہ ایک انہوں نے وہ خود ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے آج مثال دی کہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے خودکشی کی ہے صرف نیب کی وجہ سے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ 13 اب تک لوگ مارے جا چکے ہیں نیب کی حراست میں یا نیب کی وجہ سے،
تو یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن پی ڈی ایم کی پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ممبر ہیں جنہوں نے بات کی ہے, تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی تو حمایت کرے گی. پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا کرتی ہیں, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بھی اب اسی نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے پارٹیوں کو توڑنے کے لیے, بندوں کو توڑنے کے لیے, ان کے بازو مروڑنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال ہے اس کی کوئی مخالفت کرے. صحیح, بہت شکریہ جی. دوسرا ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں نیب کے کردار کو لے کر ماحول کافی زیادہ گرم رہا ہے, ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھا ہے کہ نیب کو لگام دینے کی مسلسل بات کی جا رہی ہے. سو نیب کو لے کر اپوزیشن جماعتوں کی شکووں کی کیا وجہ آپ کو لگتا ہے؟ گزشتہ کئی دہائیوں سے دو جماعتیں جو تھیں وہ اقتدار میں رہیں اور وہ ملی بھگت سے قوانین کو توڑتی مروڑتی رہیں اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی رہیں, اداروں کو کمزور کرتی رہیں اور اداروں کے اندر ایسی شخصیات کو براجمان کرتی رہیں جو ان کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتے رہے. پہلی دفعہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان اداروں کو قانون کے تابع کیا, ان شخصیات کے پریشر سے نکالا, ان کی تمام تر خواہشات سے نکالا اور رول آف لا کو انشور کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ no one is above the law. اور جب آپ اس ملک کے اندر اداروں کو بااختیار کریں گے, آزاد کریں گے, قانون کے تابع کریں گے, تو پھر وہ بینیفیشریز جنہوں نے نسل در نسل اس کمزور اور لولے لنگڑے اداروں کے بینیفیشری ہوتے ہوئے فائدہ اٹھایا ہوا ہے, ان کی طبیعت کو ناگوار تو گزرے گا. اور یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے بیانیہ کہ وہ کون ہوتا ہے نیب کا کوئی آفیسر یا ادارہ ہمیں پوچھنے والا, کیونکہ ہم نے اداروں کو کمزور کیا اور آج وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ ہم پہ سوالات کریں. تو یہ وہ بدقسمت پہلو ہے جس کی کسی بھی جمہوری ملک میں نظیر نہیں ملتی. یہ جو سامنے رکھا ہے کہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پیسہ باہر گیا ہے, ٹی ٹیز ہوئی ہیں, ٹی ٹیز ان کے اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹس میں آئی ہیں جو کہ ان کے بے نامی اکاؤنٹ سے جائیدادیں خریدی گئی ہیں, منی لانڈرنگ کی گئی, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن حکومت کا فوکس کیا ہے؟ حکومت نے کیا پرفارمنس پہ فوکس کرنا ہے, یا جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے سارے ترجمانوں کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارنامے جو ہیں یعنی کرپشن کیسز جو ہیں وہ سامنے لائیں, پرائورٹی کیا ہے؟ وزیر اعظم ایک اوور آل حکومتی کامیابیاں اور جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اسپوکس پرسن کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی پگڑی اچھالیں یا فلاں کو آپ بے عزت کریں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حکومت کی کارکردگی ہے, حکومت کے جو پبلک سروس انیشیٹیوز ہیں اور جو عوام دوست پالیسیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو اجاگر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو کارستانیہ اور سیاہ عمل ہے اس سے عوام کو ضرور یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے تاکہ تاریخ کے اوراق میں اپوزیشن کا جو عوام مخالف ایجنڈا رہا ہے اس کو زندہ رکھا جائے اور انہیں بھولنے نہ دیا جائے عوام کو کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اقتدار میں تھے تو عوام کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, بات کر رہی تھیں. انہیں کہنا ہے جناب پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پارٹی کی بات کریں اور پارٹی کے کارنامے جو ہیں اور پیپلز تحریک انصاف کی جو حکومت جو عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کری ہے وہ سامنے لائیں. تو دیکھتے ہیں کیا سامنے لاتے ہیں وہ اگلے چند دنوں میں. بالکل شفاعت. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.